بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی تاریخ اسلام کے اس چینل میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، سازشیں۔ اس کا آج چھٹا حصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ابن ہشام نے کہا ہے کہ مدینہ پر محمد بن مسلمہ انصاری کو عامل مقرر فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے اہل و عیال کے پاس چھوڑا اور ان کے ساتھ قیام کی ہدایت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، منافقین یہ کہتے ہیں کہ بات لے اڑے اور وہ بولے کہ علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے پیچھے چھوڑ دیا کہ آپ انہیں، علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے آپ پر ایک بوجھ سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ منافقین نے یہ کہا کہ تو علی اسلحہ لیے اور نکل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام جرف میں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، یا رسول اللہ، منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اس لیے پیچھے چھوڑا کہ ایک بوجھ سمجھا اور آپ اس بوجھ سے ہلکے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے پیچھے چھوڑا کہ جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا، یعنی اہل و عیال، ان کی نگرانی کرو، پس واپس جاؤ، میرے اور اپنے اہل و عیال میں میری قائم مقامی کرو۔ کیا اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے اس مقام پر ہو جس مقام پر ہارون موسیٰ کے لیے تھے؟ مگر یہ بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر علی کرم اللہ وجہہ مدینہ واپس آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ تبوک کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ تبوک کے راستے میں، تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا، تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے، کسی گہری کھائی میں پھینک دیں گے۔ نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستہ سے نکل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن ایمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اثناء راہ میں یک معلوم ہوا کہ 10-12 منافق ڈاٹھے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کے ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور ہی رہے۔ دور ہی سے حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں ہم پہچان نہ لیے جائیں، فوراً بھاگنے لگے۔ وہ منافقین تھے۔ دوسری سازش یہ ہے کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کی بخریت بچ کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے، ادھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے سر پر تاج پوشی، تاج شاہی رکھ دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی، لیکن خدا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی ایک نہ چلی۔ غزوہ تبوک سے اسلامی لشکری واپس کے بعد اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ چند ایام زندہ رہا اور مدینہ کا بادشاہ بننے کی حسرت دل میں لیے ہی قبر میں جا سویا۔ عبداللہ بن ابی سلول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین کی مخالفت میں اتنی دور تک نکل گیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کے آگے ایک کھائی تھی، ایک امی کھار، غار اور خوفناک گڑھا، اور اس میں گرنے سے صرف ایک چیز اسے بچا سکتی تھی، یعنی توبہ اور استغفار، اپنے کیے پر شرمندگی، آئندہ اپنی اصلاح اور اعمال صالحہ کی ادائیگی۔ توبہ کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ اگر وہ صدقے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر معافی مانگتا
اور استغفار کی درخواست پیش کرتا تو شاید اس کی تقدیر بدل سکتی، لیکن اس نے اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، تکبر کی راہ اختیار کی اور نفاق پر سختی کے ساتھ جمع رہا۔ اس کے نفس کی خباثت ایک ایک کر کے زہر ہوتی چلی گئی۔ اس نے پیغمبر اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسانی میں کوئی دکیا اٹھا نہ رکھا اور اپنے دل کی پوری طرح بھڑاس نکال کر اس طرح وہ ٹھوکر پر ٹھوکر کھاتا چلا گیا اور گرتا پڑتا اس غار کے قریب پہنچا جسے قرآن پاک نے درکل السفر کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اس بات سے بے خبر رہا رئیس المنافقین کہ اگر جانتا بھی تھا تو اس سے غافل رہا کہ اس کا ہر قول اور ہر عمل خدا کے فرشتے ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ اس کی حرکات اور سکنات، اس کی سرگوشیاں اور کانا پھوسیاں، اس کی ہرزہ سرائیاں، اس کی تمام درازیاں، اس کی سرگرمیاں اور کاروائیاں، اس کی سازشیں اور شرارتیں اس کے نامہ مال میں ثبت ہو رہے ہیں۔ اس کی کتاب زندگی کا ہر باب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ضابطہ کی ایک کاروائی ہے جو روز قیامت اس کے جھٹلانے پر اس کے روبرو پیش کی جائے گی تاکہ اس کے انکار کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ورنہ اس کے اقوال اور اعمال اور اس کے دل میں اٹھے ہوئے طوفان، اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات، اس کی آنکھوں کے اشارے کنائے اور اس کے نفس کے وسواس سے وہ علیم اور خبیر ذات باخبر تھی۔ اس نے اس کے وجود کو بخشا تھا اور اس محدود آزادی دے رکھی تھی، اور اس آزادی کے صحیح یا غلط استعمال پر سے باز پرس ہونے والی تھی۔ زندگی کے آخری مرحلے میں جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اپنی موت سے غافل تھا اور موت کا فرشتہ برابر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں گرز اور موٹی زنجیریں تھیں۔ ایسے خطرناک مجرم اور باغی کے لیے جو بہت جلد سرکاری مہمان بننے جا رہا تھا، کچھ تو اہتمام کی ضرورت تھی، اور گرفتاری کا وہ دن آ پہنچا۔ فرشتہ نے آگے بڑھ کر اس کی روح دبوچ لی اور عبداللہ بن ابی سلول ایک سرد لاش میں تبدیل ہو گیا۔ ایک زوردار کہکہ کی آواز سنائی دی اور پھر کہکوں پر کہکوں کی آواز آنے لگی۔ کائنات کے ہر شے اس کی گرفتاری پر کہکے لگا رہی تھی، جیسے اس کی موت کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہو۔ زمین کہنے لگی، ابن ابی، اے میرے خالق کے دشمن، میں کتنے دن سے تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی ہوں، اب تو میرے شکنجے میں آ گیا، دیکھ اب کیسا مزہ چکھاتی ہوں۔ تو میرے سینے پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، کہاں گئی تیری اکڑ اور وہ تیری مغرورانہ چال؟ آسمان کہنے لگا، اے مجسمہ غرور، تو اتنا اونچا نہ تھا کہ میری بلندی کو چھو سکتا اور نہ بغاوت کر کے میرے مالک اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ سکتا تھا، اب ذرا سر اونچا کر کے تو بتا۔ پہاڑوں نے کہا، ہماری عظمت کی روبرو تیری کوئی حقیقت نہیں تھی، ہم نے بار امانت اٹھانے سے معذرت کر دی، لیکن تو نے اٹھا لیا۔ خدا نے تجھے تمام مخلوقات پر شرف عطا فرمایا، تجھے آسن تکوین بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن تو خدا سے نافرمانی کر کے اسفل سافلین میں جا گرا۔ تف ہے تجھ پر، افسوس ہے تیری بغاوت اور سرکشی پر۔ سورج، چاند اور ستارے کہنے لگے، خدا نے ہمیں زمین پر روشنی بکھیرنے کے لیے معمور کیا، ہم اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، کبھی اس سے غافل نہ ہوئے اور نہ ایک لمحہ کے لیے رکے۔ اسی خدا نے، اسی اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن افسوس تو نے اپنے پیدا کرنے والے سے نمک حرامی کی۔ ہدایت کا روشن چراغ نمودار ہوا، خود تیرے بیٹے عبداللہ اور بیٹی جمیلہ کے سینے اس نور سے منور ہو گئے، پر تو نے اس سے اکتساب نور نہ کیا، بلکہ اپنی پھونکوں سے نبوت کا آخری چراغ کو بجھا دینے کی کوشش میں لگا رہا۔ اب تیری زندگی کا چراغ بجھ گیا، تیری آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، تیرے جسم میں زندگی کا کوئی رمق باقی نہیں رہی ہے، تیری جان نکل چکی ہے، تیری روح پرواز کر گیا، کیوں کچھ بولتا نہیں۔ پہلے بڑی بکواس کیا کرتا تھا، خدا کے مقابلے میں اکڑتا تھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ کہاں گئی تیری جرت، کدھر گئی وہ تیری جسارت؟ اے آدم کے بیٹے، اے ناتواں انسان، اے نادان،
शैतान दूर खड़ा अपने साथी और जिगरी दोस्त अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकीन रईसुल मुनाफिकीन की जस्त खाकी को देख रहा था। इससे करीब आने की हिम्मत ना हुई। फरिश्ता अब्दुल्ला बिन अबी की रूह को अपनी तवील में ले आसमान की जान परवाज कर रहे थे। शैतान कहने लगा, तू मेरे बेहतरीन दोस्तों में से था, पार्टी के अच्छे कारकुनों में शुमार तेरा होता था। अबू जहल के मरने के बाद मैंने तेरे दिल में अपना ठिकाना बना लिया था। तो इससे ज्यादा न डर निकल और बहुत खतरनाक तेरी मोहलत खत्म हुई। मेरी मोहलत अमल बाकी है। अब मुझे और शिकार ढूंढने जहां से मुझे ये मामा जाना है, जहां मुसलमा कज़्ज़ाब मेरा मुंतजर। ये कहते हुए शैतान ने एक चीख मारी और अपने सर पर खाक उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। दोस्तों यहीं पे रुकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।